فتضح پس واضح ہوا کہ ان الوجود اللفظی والکتبی وجودان مجازیان اعتباریان للمعنی، پس یہ چیز واضح ہو گئی کہ لفظ وجود لفظی ہو اور وجود کتبی ہو، یہ دونوں وجود جو ہیں وجود مجازی ہیں، حقیقی نہیں ہیں، بلکہ جن کو جو ہے مجازن قرار دیا گیا ہے بطور وضع بسبب وضع کہ یہ معنی پر دلالت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو لفظ وجود لفظی اور وجود کتبی ہیں دونوں وجود مجازی ہیں اور اعتباری ہیں، یعنی کسی اعتبار کرنے والے نے ان کا اعتبار کیا ہے لیکن بطور وضع کیا ہے، یعنی وضع کیا ہے کہ یہ جو لفظ کا وجود ہے یا کتابت کا وجود ہے یہ معنی پر دلالت کرے گا لیکن بطور مجاز بے سبب الوضع والاستعمال۔ اب یہ جو وجود مجازی ہے اور اعتباری ہے یہ وضع کے راستے سے بھی ہو سکتا ہے کہ واضح کوئی شخص آ کر جو ہے اس لفظ کو یا اس کتابت کو اس معنی کے لیے وضع کرے کہ آج سے یہ لفظ اس معنی پر دلالت کرے گا یا یہ کتابت اس لفظ پہ دلالت کرے گی اور لفظ معنی پہ دلالت کرے گا، یا وضع نہیں ہے بلکہ استعمال ہے، جیسے کہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کثرت استعمال سے یہ لفظ اس معنی پر دلالت کرنے لگے، یا کثرت استعمال سے یہ کتابت اس لفظ پہ اور لفظ معنی پہ دلالت کرنے لگے۔ اس قدر استعمال کریں مجازی طور پر اس لفظ کو اس معنی کے لیے یا اس کتابت کو اس لفظ اور معنی کے لیے کہ یہ اس میں ڈھل جائے اور وہ جو وضع سے حاصل ہونے والا ثمرہ اور فائدہ تھا وہ کثرت استعمال سے بھی حاصل ہو جائے۔ یہاں اب نتیجہ سخن بیان کر رہے ہیں، کلام کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلا ہماری اس طولانی گفتگو کا بیان کرتے ہیں۔ نتیجہ تو لقد سمعت ھذا البیان المطول، کہتے ہیں آپ نے یہ سنا ہمارا طولانی بیان، لمبا بیان، کہ ہم نے ایک طولانی بیان کے ذریعے سے یہ چاروں وجود تفصیل کے ساتھ آپ کے لیے جو ہے بیان کیے ہیں۔ وغرضنا، اور ہماری جو غرض تھی بیان کرنے سے ہدف اور مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان نفہم منہ الوجود اللفظی، کہ ہم آپ کو جو ہے اس سارے بیان سے طولانی بیان سے وجود لفظی کو سمجھا سکیں کہ الفاظ کا جو وجود ہے وہ وجود لفظی ہے اور وجود لفظی کو آپ جو ہے سمجھ جائیں، وجود لفظی کو سمجھانا ہی ہمارا مقصود اور غرض تھی۔ وقت فہمنا، اور ہم نے سمجھ لیا جان لیا ان اللفظ والمعنی لاجل قوت الارتباط بینہما کالشیء الواحد، اور ہم نے جان لیا کہ لفظ اور معنی کس لحاظ سے کہ ان میں جو ہے ارتباط قوی موجود ہے، شدید ارتباط اور تعلق موجود ہے، تو اس ارتباط قوی کی وجہ سے ارتباط قوی کے سبب سے لفظ اور معنی جو ہے دونوں ایسے ہیں جیسے ایک ہی شے ہوں، جو لفظ ہے وہ معنی ہے اور جو معنی ہے وہ لفظ ہے، جیسے ہی لفظ بولا جائے فوراً معنی کی طرف انتقال ذہن حاصل ہو جاتا ہے، اور اگر معنی کہیں تو فوراً لفظ کی طرف ذہن جاتا ہے۔ فَإِذَا حَضَرْتَ اللَّفْظَ بِالنُّطْقِ فَكَأَنَّمَا أَحْضَرْتَ فَإِذَا أَحْضَرْتَ اللَّفْظَ بِالنُّطْقِ فَكَأَنَّمَا أَحْضَرْتَ الْمَعْنَى بِنَفْسِهِ، پس جب تو لفظ کو حاضر کرے نطق کرنے کے ساتھ، کلام کرنے اور بولنے کے ساتھ، جیسے ہی نطق کیا کلام کو بولا تو ایسے ہے گویا خود معنی کو حاضر کر دیا، خود معنی حاضر ہو گیا، ایسے پانی جیسے ہی منہ سے نکالا گویا ایسے کہ جیسے پانی کو حاضر کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط یہ لفظ ہو معنی کی طرف توجہ نہ ہو، لفظ کا حاضر کرنا نطق کرنے بولنے کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے معنی کو حاضر کیا۔ ومن ہونا نفہم، اور یہیں سے ہم نے یہ جان لیا سمجھ لیا کہ کیف یؤثر حاضر ارتباط علی تفکیر الانسان بینہ و بین نفسہ، کہ کس طریقے سے یہ والا جو قوی ارتباط ہے، یہ والا جو تعلق اور علاقہ ہے لفظ کا معنی کے ساتھ، یہ انسان کی فکر اور اس کے نفس کے درمیان کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ کیف یؤثر، کیسے مؤثر ہوتا ہے حاضر ارتباط، یہ والا جو ارتباط اور علاقہ ہے علی تفکیر الانسان بینہ و بین نفسہ، خود انسان کی فکر اور انسان کی ذات کے درمیان کس طریقے سے یہ ارتباط مؤثر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا تم نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ نفسوں کا عندما تحضر ایمان کان فی ذہنک لا بد ان تحضر ما هو لفظه ایضا، کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں دیکھتے یا آپ درک نہیں کرتا آپ کا نفس کہ جب بھی آپ کوئی معنی جو آپ کے ذہن میں ہے حاضر کرتے ہیں، جب بھی آپ حاضر کرتے ہیں ایمان کوئی سا معنی بھی، ایمانن کان فی ذہن کا، جو معنی آپ کے ذہن میں ہو جب اس کو حاضر کرتے ہیں تو لابد ان تحضر ما هو لفظه ایضا، تو ضروری ہے کہ آپ جو ہے حاضر کریں اس لفظ کو بھی اس معنی کے ساتھ، کہ جیسے ہی آپ اپنے نفس میں کوئی معنی حاضر کرتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے تو اس معنی کے حاضر کرنے کے ساتھ جو ہے آپ اس لفظ کو بھی حاضر کرتے ہیں۔ بل اکثر من ذالک، بلکہ اس سے بھی زیادہ بیشتر، اس سے بھی زیادہ یہ ہے
کہ تکون انتقالاتک الذہنیہ من معنی الى معنی بتوسط احضارک لالفاظک فی الذہن، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ جو انتقالات ذہنی ہیں، جو انسان کا ذہن کا منتقل ہونا ہے ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف، وہ انہی الفاظ کے اپنے ذہن میں حاضر کرنے کے ساتھ ہے کہ جب آپ اپنے ذہن میں ان الفاظ کو جو ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف دلالت کرتے ہیں، منتقل کرتے ہیں، جب ان الفاظ کو اپنے ذہن میں حاضر کریں گے تو یہ جو اپنے ذہن میں الفاظ کا حاضر کرنا ہے، انہی کے واسطہ سے آپ کا جو ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف منتقل ہونا ہے ذہنی طور پر، یہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ بل اکثر من ذالک، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ تکون انتقالاتک الذہنیہ، تیرے جو ذہنی انتقالات ہیں، تیرا ذہنی منتقل ہونا ہے، نقل کرنا ہے، ہونا ہے من معنی الی معنی، ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف، تو یہ کیسے ہے انتقالات ذہنی؟ بتوسط احضارکا، یہ تیرے حاضر کرنے کے ساتھ ہے، لالفاظہا، ان الفاظ کو کہ فی الذہن، کہ جو تیرے ذہن میں ہیں، لالفاظہا یعنی وہ جو ذہنی وہ جو الفاظ ہیں کہ جو دلالت کرتے ہیں ذہنی طور پر، جو ذہن میں ہیں، جو ان الفاظ کے حاضر کرنے کے ساتھ، فَإِنَّا نَجِدُ، پس ہم جو ہے پاتے ہیں، أَنَّهُ لَا يَنْفَقُ غَالِبًا تَفْكِيرُنَا فِي أَيِّ أَمْرٍ كَانَ عَنْ تَخَيُّلِ الْأَلْفَاظِ وَتَصَوُّرِهَا، بس ہم جو ہے پاتے ہیں کہ غالباً ہماری فکر جو ہے کسی بھی امر میں، لا ينفق جدا نہیں ہے، کہ لا ينفق غالباً تفکیرنا، ہماری فکر کسی بھی امر میں، کسی بھی معاملے میں منفق نہیں ہوتی، جدا نہیں ہوتی، زائل نہیں ہوتی، کانا خواہ کوئی سا بھی معاملہ ہو، ان تخیل الالفاظ و تصور، الفاظ اور ان کے الفاظ کے تصور سے خالی نہیں ہوتی۔ جب بھی ہم کسی معنی کا اپنے ذہن میں تصور کرتے ہیں تو فوراً ذہن میں جو ہے الفاظ اور الفاظ کا تصور خطور کرتا ہے، خیال میں آتا ہے، کأنما نتحدث فی انفسنا ونناجیہا بالالفاظ، گویا کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے گفتگو کرتے ہیں اپنے اندر، اپنے نفس میں، ونناجیہا، اور ہم مناجات کرتے ہیں اپنے نفوس میں، اپنے نفوس کے ساتھ، نناجیہا، ناجا یناجی یعنی نناجیہا، یعنی ہم جو ہے اپنے نفوس کے ساتھ مناجات کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، راز و نیاز کرتے ہیں، بالالفاظ، الفاظ کے ساتھ، التی نتخیلھا، ہاں وہ الفاظ کے جن کو ہم اپنے تخیل میں لاتے ہیں، جن کا خیال کرتے ہیں، حالانکہ معنی ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، ہم جو اپنے نفس پر جن الفاظ کے معنی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں یا سرگوشی کرتے ہیں، در حقیقت وہ معنی ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ گویا وہ معنی الفاظ کے ساتھ ارتباط شدید اور قوی رکھنے کے ساتھ یہ نتیجہ دیتے ہیں کہ گویا ہم خود الفاظ کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہیں، باوجود ہی کہ الفاظ دوسروں کے لیے نقل و انتقال کا وسیلہ ہے، لیکن جب ہم اپنے نفوس میں بھی گفتگو کرتے ہیں، خود بھی جب ہم کوئی چیز جو ہے اپنے نفس کے ساتھ سرگوشی کے طور پر بیان کرتے ہیں تو وہ معنی الفاظ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، گویا الفاظ بھی ہمارے تخیل میں آتے ہیں۔ فَنُرَتِّبُ الْأَلْفَاظَ فِي أَذْهَانِنَا، پس الفاظ کو ہم اپنے ذہن میں، اپنے اذہان میں مرتب کرتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں، اگرچہ ہمارے اذہان میں معنی ہوتے ہیں لیکن ان معانی کو کیونکہ الفاظ کے ساتھ بھی ربط ہوتا ہے تو پس ان الفاظ کو ہم اپنے اذہان میں جو معنی پر دلالت کرنے والے ہیں مرتب کرتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں، علی طبقھا نرتب المعانی، اور انہی الفاظ کی ترتیب کے مطابق ہم جو ہے معنی کو بھی مرتب کرتے ہیں، وعلی طبقھا وعلی طبق الالفاظ، اور الفاظ کی مطابقت سے انہی کے مطابق نرتب المعانی و تفصیلات، معنی اور معنی کی تفصیلات کو مرتب کرتے ہیں، کما لو کنا نتکلم مع غیرنا، جیسے کہ ہم جو ہے کلام کر رہے ہوں اپنے غیر کے ساتھ، جیسے کہ عرض کیا کہ الفاظ غیر کے ساتھ کلام کرنے کے لیے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے نفس کے ساتھ بھی کلام کریں، سرگوشی کریں، تو یہ الفاظ کے ساتھ نہ ہونے کے باوجود ایسے ہم خیال کرتے ہیں گویا الفاظ موجود ہیں اور الفاظ ہی کی شکل میں ہم مناجات کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں اپنے نفس کے ساتھ، کما لو کنا، جیسے کہ نتکلم مع غیرنا، ہم اپنے غیر کے ساتھ کلام کرتے ہیں، غیر کے ساتھ کلام کرنا الفاظ کے وسیلے سے ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے نفوس کے ساتھ بھی مناجات کریں، تکلم کریں، گفتگو کریں، تو یہ الفاظ ہی کے ذریعے سے گویا ہوتا ہے اور الفاظ ہمارے تخیل میں آتے ہیں۔ قال الحکیم العظیم الشیخ طوسی فی شرح الاشارات، شیخ طوسی جو بڑے عظیم فلسفی ہیں، حکیم ہیں،
حکیم بزرگ ہیں، وہ جو ہے ابن سینا کی کتاب الاشارات کی شرح میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ الانتقالات الذہنیہ قد تکون بالالفاظ الذہنیہ، کہ یہ جو انتقالات ذہنی ہیں، ایک معنی کا دوسرے معنی کی طرف ذہن میں منتقل ہونا ہے، یہ جو معنی سے دوسرے معنی کی طرف ذہن میں منتقل ہونا ہے، یہ انتقالات ذہنی بھی کبھی الفاظ ذہنی کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی باوجود کہ انتقال ذہنی جو ہے معنی کا دوسرے معنی کی طرف ذہن میں ہوتا ہے اور ذہن میں الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ انتقالات ذہنی بھی جو ذہن میں ہی انجام پاتے ہیں ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف، یہ بھی الفاظ ذہنی کے واسطے سے ہوتا ہے، الفاظ ذہنی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ الفاظ کے ذریعے سے ذہن میں جو ہے انتقالات ذہنی حاصل ہوں ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف؟ کہتے ہیں ذالک لرسوخ العلاقۃ المذکورۃ، یہ اسی مذکورہ تعلق کے پختہ، راسخ اور پائیدار ہونے کی وجہ سے، کہ کیونکہ یہ لفظ کا معنی کے ساتھ اس قدر شدید اور گہرا تعلق ہے کہ جو ہم نے پیچھے بیان کیا، اور یہ راسخ علاقہ ہونے ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یشیر الی علاقۃ اللفظ بالمعنی، کہتے ہیں اس کا اشارہ جو ہے اسی لفظ کا معنی کے ساتھ تعلق کی طرف ہے، کہ یہ جو ہے اشارہ کرتے ہیں اسی لفظ کے معنی کے ساتھ تعلق کی طرف، فی الاذہان کے جو ذہن میں ہے۔ فَإِذَا أَخْطَأَ الْمُفَكِّرُ فِي الْأَلْفَاظِ الذَّهْنِيَّةِ أَوْ تَغَيَّرَتْ عَلَيْهِ أَحْوَالُهَا، پس جب کوئی مفکر الفاظ ذہنی میں خطا کرے، یعنی وہ الفاظ کہ جو اس کے ذہن میں ہیں، معنی پر دلالت کرنے والے ہیں، اگر الفاظ ذہنی میں خطا کا شکار ہو جائے، کوئی مفکر فکر کرنے والا خطا کرے، اور تغیرت علیہ احوالها، یا ان الفاظ ذہنی کے جو احوال اور حالتیں ہیں اس مفکر پر متغیر ہو جائیں، مشتبہ ہو جائیں، یؤثر ذلک علی افکارہ، تو اس کی جو معنی کے نتیجے میں فکر بننے والی ہے، وہ معنی جو فکر میں آنے والے ہیں وہ بھی متاثر ہو جائیں گے۔ یؤثر ذلک، یہ جو اس کی خطا ہے یہ مؤثر ہوگی علی افکارہ و انتقالاتہ الذہنیہ، اس کی افکار میں اور اس کے انتقالات ذہنی میں مؤثر ہوں گی، للسبب المتقدم، اسی پہلے سبب کی وجہ سے، کہ کیونکہ الفاظ کا گہرا تعلق ہے ان کے معنی اور ان کے مفاہیم کے ساتھ، پس اگر کوئی مفکر ان الفاظ ذہنی میں خطا کا شکار ہوگا یا احوال الفاظ میں کوئی تبدیلی کا سے رونما ہو جائے گی اور اس پر وہ احوال مشتبہ اور متغیر ہو جائیں گے، تو یہ چیز سبب بنے گی کہ انتقالات ذہنی اور اس کی افکار بھی متاثر ہوں اور وہ بھی درست نتیجہ نہ دیں۔ فَمِنَ الضروری لترتب الافکار الصحیحۃ لطالب العلوم، پس ضروری ہے، لازم ہے کہ ترتیب دے افکار صحیحہ کو طالب علم کے لیے ضروری ہے، جو علوم کا طلب کرنے والا ہے، علوم کا حاصل کرنے والا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے افکار صحیحہ کو ترتیب دے، ان کو مرتب کرے۔ ان یحسن معرفت احوال الالفاظ، کیا ضروری ہے ترتیب دینے کے لیے افکار صحیحہ کے ترتیب دینے کی طالب علوم کے لیے؟ یہ فمن ضروری کا جو ہے مبتدا مؤخر ہے، پس ضروری ہے اس طالب علم کے لیے کہ افکار صحیحہ کے مرتب کرنے کے لیے کہ ان یحسن معرفت احوال الالفاظ من وجہۃ عامۃ، کہ وہ الفاظ کے جو احوال کی شناخت اور معرفت ہے اس کو بہتر بنائے، اس کو عمدہ بنائے، تاکہ جتنی اچھی احوال الفاظ کی شناخت ہوگی وہ بہتر نتیجے کو اخذ کر سکے گا، صحیح افکار کو مرتب کر سکے گا۔ لیکن یہ جو اس نے احوال لفظ کی شناخت حاصل کرنی ہے من وجہۃ عامہ، ایک عام جہت سے کرنی ہے، عام صورت میں کرنی ہے، کوئی خاص صورت نہیں ہے بلکہ عام، یعنی وہی وجہۃ عامہ جس کو ہم نے پیچھے کہا تھا جہت عامہ، یعنی کسی بات کا خیال کر کے نہیں کرنی بلکہ ایک عمومی انداز سے کرنی ہے کہ جو شامل ہو تمام لغات کو۔ وَكَانَ لِزَامًا عَلَى الْمَنْطِقِ، اور منطقی پر یہ بھی لازم ہے، ضروری ہے، ان یبحث عنہا مقدمۃ لعلم المنطق، کہ وہ بحث کرے ان احوال الفاظ کے بارے میں علم کے مقدمے کے طور پر، علم کے مقدمے اور تمہید کے طور پر ان احوال الفاظ کے بارے میں بحث کرے، وَإِسْتَعَانَةً، اور مدد طلب کرتے ہوئے بہا ان احوال الفاظ سے علی تنظیم افکارہ صحیحہ، اپنی صحیح فکروں کے تنظیم کرنے پر، کہ ایک تو بحث کرے منطق کے مقدمے کے طور پر ان احوال الفاظ کے بارے میں، اور دوسرے ان احوال الفاظ سے طلب مدد کرے، طلب اعانت کرے کہ اپنے افکار کے صحیح کرنے پر، کہ جب ان
احوال لفظ سے مدد طلب کرے گا اور صحیح طریقے سے ان کو مرتب کرے گا تو پھر اس کی افکار صحیحہ بھی جو ہے وہ منظم ہو جائیں گی، افکار بھی صحیح انداز سے مرتب ہو جائیں گی۔ تو یہ جو ہے مدد لینا ہے افکار صحیحہ کا تنظیم دینے پر احوال الفاظ سے ہے۔ تو پس ان دو اہداف کی خاطر کہ علم منطق میں بحث کرنی ہے خود معانی کی اور معانی کا تعلق الفاظ سے ہے، تو پس مقدمے کے طور پر علم منطق کے لیے احوال الفاظ سے بحث کرے، اور کیونکہ علم منطق میں فکروں کو منظم کرنا ہے اور فکروں کا منظم کرنا منحصر ہے الفاظ کے احوال پر، تو اس کی مدد کے لیے بھی احوال الفاظ سے مدد لے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔